بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ انگلستان ہے اور انگلستان کا ایک دیہات، اور اس دیہات میں چرچ کے ایک پادری کے گھر میں ایک بچے نے جنم لیا جس کا نام تھا مارماڈیوک پکتال۔ یہ بچہ جب انگلستان کے مشہور و معروف اسکول ہیرو میں پہنچا تو ونسٹن چرچل بھی وہیں تھے۔ دونوں میں گہری دوستی ہو گئی اور آخری دم تک قائم رہی۔ مگر دیکھیے، اسکول سے نکلنے کے بعد یہ دونوں دوست ایک بینچ پر بیٹھنے والے کس طرح اپنی راہیں بدلتے ہیں۔ ونسٹن چرچل سیکنڈ ورلڈ وار 2 میں وار اسٹریٹجی کو کمانڈ کر رہے تھے اور 1945 to 45 میں برٹن کے پرائم منسٹر تھے اور برٹن کو انٹیلیجنٹلی سرو کیا انہوں نے، پولیٹیکلی اینڈ ملیٹریلی ڈیسیجن میکنگ میں تھے، نازی جرمنی کو کامیابی سے فیس کیا اور ہٹلر کے سامنے کھڑے تھے۔ ان کی انسپائرنگ سپیچز آج بھی یادگار ہیں۔ دی گریٹسٹ پرائم منسٹر آف برٹن کے نام سے لوگ انہیں یاد کرتے ہیں، لیکن ہسٹورینز نے لکھا ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 دونوں بیکار جنگیں تھیں، لاکھوں انسانوں کی قاتل۔ دوسری طرف مارماڈیوک کی منزل کہیں اور تھی۔ وہ بہت انٹیلیجنٹ اور ایک انٹلیکچوئل کے طور پر پورا انگلستان ان کو جانتا تھا۔ فرینچ، اٹالین، جرمن، اسپینش زبانوں کے ماہر، اور اب وہ عربی سیکھنے لگے۔ ہوا یوں کہ وہ مصر گئے، ایک پادری سے ملاقات ہوئی جو آثار قدیمہ پر کام کر رہا تھا۔ پکتال نے اس سے دوستی کر لی اور عربی زبان سیکھنے لگے۔ یہیں سے وہ ایک نئی منزل کے مسافر ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ عرب لوگوں کے درمیان گئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہاں کی زندگی میں عجیب قسم کا سکون ملا، اور یورپ میں رہتے ہوئے میں نے کسی شخص کو سچی خوشی سے ہمکنار نہیں دیکھا۔ اور یہ بات سچ ہے، اور اکثریت نے اس کا ذکر بھی کیا۔ لیپولڈ ویز جو محمد اسد کے نام سے مسلمان ہوئے، انہوں نے بھی یہی پرابلم، یورپ کا سب سے بڑا پرابلم اسی کو قرار دیا کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ایک بے چینی ہے، اور وہاں انسان کی روح لاغر اور بیمار ہے۔ یہاں اس بات کا ذکر بڑا موزوں ہوگا کہ ایک بار جواہر لال نہرو جو تقسیم ہندوستان کے بعد بھارت کے پہلے وزیر اعظم تھے، انہوں نے ایک قریبی دوست سے ذکر کیا اور ان کی بات کا مفہوم یہ تھا کہ پرائم منسٹرشپ کے آگے کچھ نہیں، کسی اپوزیشن کی مخالفت کا مجھے سامنا نہیں، کسی شے کی کمی بھی نہیں، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں میرے اندر ایک خلا ہے جو مجھے طمانیت سے دور رکھے ہوئے ہے۔ کسی دانا نے اس کا جواب دیا تھا کہ اللہ سے کنیکشن والی وائر ان کی ٹوٹی ہوئی تھی، اور یہاں پرائم منسٹرشپ پر دنیا کی آرام داریاں اور آسائشیں اس مرض کی دوا نہیں ہیں۔ اور قرآن میں لکھا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے میری یاد سے منہ موڑا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ اب واپس آتے ہیں محمد مارماڈیوک پکتال کی طرف۔ انہوں نے کہا کہ یہاں
عربز میں آ کر مجھے زندگی میں عجیب قسم کا سکون ملا۔ یورپ میں رہتے ہوئے میں نے کسی شخص کو سچی خوشی سے ہمکنار نہیں دیکھا، لیکن عربوں میں بیشتر لوگ مجھے خوش نظر آئے۔ ان کی زندگی سادہ تھی اور وہ فطرت کی آغوش میں مطمئن اور مسرور تھے۔ حالانکہ وہ مغربی اقوام کے غلام تھے اور یہ قومیں ان پر بہت برے طریقے سے حکومت کرتی تھیں۔ اہل یورپ کو یہاں حکومت کرتے دیکھ کر اندازہ ہوا کہ انسان کا کس طرح دشمن ہو سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یورپی قوموں نے اپنے مفادات کے لیے ان معصوم انسانوں کا خوب استحصال کیا اور مجھے ان سے محبت ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان سے ہمدردی میرے رگ و پے میں سرایت کر گئی ہے۔ انہوں نے اپنے یہ تاثرات اپنے 2 ناولز میں لکھے، ویلڈ وومن اور چلڈرن آف دا نائل، جو بڑے پاپولر ہوئے۔ وہ اسلام سے اس قدر متاثر تھے کہ وہ مسجد اقصیٰ میں عربی پڑھتے پڑھتے انہوں نے قبول اسلام کا ارادہ ظاہر کیا۔ شیخ معمر تھے اور جہاں دیدہ بھی۔ انہوں نے یہ دیکھ کر کہ ایک جوان آدمی کا یہ جذباتی فیصلہ نہ ہو، انہوں نے رائے دی کہ اپنے والدین سے مشورہ کر لیں اور خوب سوچ سمجھ بھی لیں۔ پکتال حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ میرے دل پر ایک عجیب اثر کیا اس مشورے نے، کیونکہ اہل یورپ تو یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ مسلمان دوسرے مذاہب کے لوگوں کو مسلمان کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اس گفتگو نے میری رائے بدل دی۔ پکتال ایک بڑے اسٹیچر کے آدمی تھے۔ انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو لندن کی علمی اور سیاسی دنیا میں ہلچل مچ گئی۔ عیسائی دنیا کا عمومی تبصرہ یہ تھا کہ جس مذہب کو پکتال جیسا شخص قبول کرتا ہے اس میں یقیناً بہت بہت اچھائیاں ہوں گی۔ اور پکتال نے اپنے تاثرات میں کہا کہ میں نے اپنے مطالعہ سے اسلام کو دریافت کیا ہے، میرے دل میں اس کی بے حد قدر ہے۔ مسلمانوں کو اسلام ورثے میں ملا ہے، اس لیے وہ اس کی قدر نہیں پہچانتے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام امن و عافیت کا گہوارہ ہے، اور اس نعمت پر میں خدائے بزرگ و برتر کا جس قدر شکر ادا کروں کم ہے۔ پکتال اللہ کا انتخاب تھا۔ انہوں نے ایک گرجا گھر سے اپنا سفر شروع کیا، لیکن خدا نے ان کو ایک بڑا کام سونپ دیا۔ پکتال کا سب سے بڑا لازوال اور عظیم کارنامہ ان کا ترجمہ قرآن ہے۔ اس سے قبل انگریزی زبان میں قرآن مجید کے جتنے ترجمے ہوئے وہ غیر مسلم مستشرقین نے اور علماء نے کیے، اور شدت سے اس بات کو محسوس کیا جا رہا تھا کہ کوئی ایسا راسخ العقیدہ انگریز مسلمان اس ترجمے کا فریضہ انجام دے، اور یہ عزت خدا نے پکتال کے نام کر دی۔ انہوں نے 3 سال کی محنت شاقہ کا نتیجہ تھا ان کی 1930 میں گلوریس قرآن کے نام سے انہوں نے یہ ترجمہ مکمل کر کے لندن اور نیو یارک سے شائع کر دیا۔ اور پھر بڑی عاجزی سے انہوں نے کہا کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کا ترجمہ ناممکن ہے۔ میں نے اس کتاب کو علمی انداز میں پیش کیا ہے اور اس کے لیے کوشش کی ہے کہ موضوع، الفاظ اور زبان استعمال کی جائے، لیکن بہرحال یہ ترجمہ قرآن مجید نہیں ہو سکتا کہ قرآن تو بے مثل ہے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن میں تو اتنی اثر انگیزی ہے کہ
اس کو پڑھ کر اور اس کو سن کر لوگ رونے لگتے ہیں، وہ وجد میں آ جاتے ہیں، اور یہ تو قرآن کے مفہوم کو انگریزی زبان میں پیش کرنے کی محض ایک کوشش ہے، اور اس کے سحر کی قدر عکاسی کی گئی ہے۔ یہ عربی قرآن کی جگہ نہیں لے سکتا، نہ میرا یہ مقصد ہے۔ دی گلوریس قرآن کے نام سے یہ پہلا انگریزی ترجمہ ہے جو ایک ایسے انگریز نے کیا جو مسلمان ہے۔ محمد مارما ڈیوک پکتال ایک عظیم مسلمان جس نے خدا کو تلاش کر کے پایا تھا، اور اسلام کی یافت اس کے مسلسل غور و فکر کا نتیجہ تھا۔ ونسٹن چرچل کے ساتھ ہیرو اسکول سے نکلا، اور اپنے ذہنی سفر میں ونسٹن چرچل سے بہت آگے نکل گیا۔ یہ 1936 18 مئی کی رات تھی۔ پکتال نے صبح سویرے ایک طویل سفر پر جانا تھا جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ اس نے ایک کاغذ پر ایک آخری تحریر لکھی انگریزی زبان میں۔ یہ ٹرانسلیشن تھی سورۃ البقرہ کی آیت 112 کی، جس کا مفہوم ہے: حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اجر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے خوف یا رنج کا کوئی موقع نہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں محمد مارما ڈیوک پکتال کو کامیابی اور خوشنودی کی خوشخبری سنا دی ہو۔ ایسے لگتا تھا جیسے ان کے ہاتھ میں جنت کی بشارت دی جا رہی ہے، کسی بھی خوف اور غم سے آزادی کا پروانہ، اور پکتال نے اپنا اجر پا لیا ہو۔ جیسے کہا جا رہا ہو کہ ڈرو نہیں، تم امن پانے والوں میں ہو۔ دنیا کا امتحان ختم ہے، اور اب تمہارا اجر عظیم شروع ہونے والا ہے۔